السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوگی، جبکہ گزشتہ روز جب ان کو ووٹ ملا اس کے بعد بھی انہوں نے اسمبلی سے جو خطاب کیا اس میں اپنی ترجیحات بیان کی اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں ان سب کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب کابینہ تشکیل دی جائے گی حلف اٹھانے کے بعد، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہوگا یا پی ڈی ایم 2 کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں۔ شہباز شریف صاحب یقیناً پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ساتھ ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر، اور ایم کیو پاکستان نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایم کیو پاکستان کو وزارتیں دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن بڑے جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے گا۔ اور پھر پی ڈی ایم میں جو سربراہ تھے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 سے زیادہ دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے اور وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، احتجاج کے ساتھ وہ اسمبلی آئے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب، کیا کہیں گے نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا کل کا خطاب، اور جس طرح ساتھ چلنے کی انہوں نے دعوت بھی دی سب کو، اور خاص طور پر جو اس وقت بڑے چیلنجز ہیں وہ کون سے آپ سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی سمجھتی ہے، اور کو حل کرنے کے لیے کون سے لوگ ہیں جو سامنے آئیں گے؟ ہوم ورک کر لیا آپ لوگوں نے یا بھی اس پر بات ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ گزارش یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر 2023 کو جب پاکستان تشریف لائے تھے تو اس سے پہلے بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میاں صاحب پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کا ادراک تھا کہ میں نہ انتقام کی بات کروں گا، نہ میں احتساب کی بات کروں گا، میں پاکستان کے غریب عوام کو، پاکستان کے غریب کسان اور ہاری کو، اور پاکستان کے مزدور کو اس کے روزگار کے لیے، نئے مواقع دینے کے لیے، پاکستان کے ڈالر کو بہتر کرنے کے لیے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے میں پاکستان آ رہا ہوں۔ اور جب وہ تشریف لائے لاہور مینار پاکستان پہ تو انہوں نے ایک ہی بات پہ زور دیا، انہوں نے کہا کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہے۔ بھلے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے لیکن وہ وزارتیں لینے سے ریلکٹنٹ ہے۔ کیوں اس کے بعد کیوں سر؟ وہ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنا اکنامک بحران اس وقت پاکستان میں ہے شاید ہم اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے، لیکن جب یہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، جب آپ جیسے ذمہ داران کو انٹرویو دیتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کی میں بے شمار ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کہا کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو اور دیگر مسائل کو کوئی اکیلی پارٹی حل نہیں کر سکتی، مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بات درست ہے نا ان کی بات؟ لیکن تو وزارتیں لینے سے ریلکٹنٹ ہے۔ سر بات تو ان کی درست ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ جب میاں صاحب سے بات کا آغاز کیا آپ نے نواز شریف صاحب کے، جب وہ آئے اور الیکشن سے ایک دن قبل بھی تمام بڑے اخبارات میں وزیر اعظم نواز شریف لکھا ہوا تھا، اشتہارات آپ نے دیے ہوئے تھے، پھر الیکشن کے بعد یہ کیا ہوا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے بعد اچانک پتہ چلا جی شہباز شریف، بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی؟ دیکھیے بات یہ ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک میاں نواز شریف صاحب کا ایک بہت دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ وہ کوئی یو ٹرن خان ٹائپ آدمی نہیں ہے۔ سر یہ یوٹرن نہیں ہے کہ الیکشن، سر سن تو لیں، سر میری عرض سن لیں، ضمنی سوال سن لیں۔ اگر آپ کو تشنگی رہ گئی تو پھر آپ مجھے پوچھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے یہ کہہ دیا تھا آپ جیسے دانشوروں کے سامنے کہ اگر 2/3 اکثریت سے پی ایم ایل این کامیاب ہوئے گی تو پھر میاں نواز شریف صاحب صدر بنے، پرائم منسٹر بنیں گے، ادروائز وہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے۔ سر یہ اشتہار میں کہاں لکھا ہوا تھا جو پورے صفحے کے اشتہار آپ نے اربوں روپے کے دیے؟ نہیں دیکھیں، وزیر اعظم نواز میاں شریف، نواز شریف کا کام نہیں ہے، اشتہار دینا میاں شہباز شریف کا کام نہیں ہے۔ یہ تو لوگ ورکر ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سر ورکر سے وہ کہہ دیتے ہیں، میرے جیسے آدمی جو بڑے
वो बड़े वर्कर हैं, वो इश्तेहार लगा देते हैं। ऐसे कोई इश्तेहार के लिए तो मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं ना सर इश्तेहार पॉलिसी बनाते कि मैं नहीं नहीं इश्तेहार नहीं बना नहीं रहा हूं। पॉलिसी थी, मियाँ साहब आए थे, वो सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा था मियाँ साहब आए हैं, इसको बहरान से मियाँ साहब ही निकाल सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब 16 माह की हुकूमत में कोई हाँ, खास काम नहीं इसमें कर कोई सके। शक नहीं, लेकिन इसमें ये कोई फैसला, शक अच्छा नहीं। मैं चलें, आपको मैं जो बात मैं करना चाह कहता रहा हूँ। हूँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, दो ताई अक्सरियत नहीं मिली, बल्कि वाज़ अक्सरियत भी आपको नहीं मिली इस वक्त भी। सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। सबसे बड़ी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी ज़ाहिर है इस वक्त जो आज़ाद अरकान थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, सबसे बड़ी पार्टी तो वो है, आपके पास तो उनसे तो कम ज़ाहिर है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अच्छा सर लेकिन क्या लेकिन करें, लेकिन क्या करें। लेकिन सर सुने तो हम सही, हम सवाल तो हम सुन ले, अगर हम नॉन सवाल तो गवर्नमेंट सुने, बनाए सर तो सवाल तो फिर सुने, पाकिस्तान को, सर सवाल तो सुन ले, पाकिस्तान तो एक आईनी बहरान में चला जाएगा। सर सवाल तो सुन ले कि अगले ही दिन, अव्वल तो जिस तरह इलेक्शन हुए ज़ाहिर है वो सब जानते ही हैं, अगले दिन जो मियाँ साहब ने खिताब किया कि हम हुकूमत बनाएंगे और हम यूं चलेंगे, सर हालांकि उस वक्त तक आपके पास 70 सीटें भी नहीं थी, सामने वाले आज़ाद उम्मीदवार 90 से ज़्यादा थे, आपको कैसे पता था सर आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जबकि सामने वाली पार्टी के आपसे ज़्यादा मौजूद थे जीते हुए देखिए लोग। देखिए देखिए देखिए, जो लोग सियासी होते हैं, जो लोग लीडर होते हैं, वो लीडर होते हैं। ये लीडरशिप जो होती है वो एक विजनरी लोग होते हैं, वो मेरे जैसे कम अकल नहीं होते सर। वो पूरे अच्छा ये पाकिस्तान को विजनरी, देखते हैं। ये मेरी बात विजनरी तो सुन सुन तो ले ले, अब सर, नहीं मेरी बात सुन एक ले एक 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 सर, नुक्ते मेरी पे बात सर, एक सुन एक ले। नुक्ते पे बात होगी। अगर वो विजनरी थे तो हाँ, विजनरी आदमी को ये पता नहीं था कि दो ताई अक्सरियत मुझे मिल ही नहीं सकती, मेरी पॉपुलैरिटी है ही नहीं खान साहब के बराबर। विजनरी होते तो पता होता देखें, उनको, मैं मुझे विजनरी होते आपकी तो उनको पता मैं होता कि कहता हूँ, केपीके में नहीं जीत सकते, विजनरी होते पता होता कि सिंध में भी नहीं जीतेंगे वो, मैं विजनरी मैं होते पता आपकी होता बलूचिस्तान में भी नहीं जीत सकते वो। मैं अली सरवर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अब मेरा नुक्ता नजर सुन ले। अगर पार्टी लीडर को ये पता हो कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं होने जा रही, तो आप जरा कीजिएगा मेरे फिक्रे पे, क्या वो टेलीविजन पे बैठ के या आपके सामने बैठ के इस बात को कह दे इलेक्शन से पहले ही कि हमें 2 ताई अक्सरियत नहीं मिलने जा रही? क्या वो एक्सपोज करके इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कोई लीडर? कैसी बात आप करते हैं सर? अच्छा ये सियासत है सर सियासत तो है, देखिए, इसका मतलब ये है सियासत में सियासत में अच्छा इसका मतलब अपने है, वर्कर को, इसका मतलब भाइयों साहब, अपने वोटर को भाइयों साहब हमने जिंदा करना है, सर सुने तो उसको सही, जोश और जज्बा देना है। इसका मतलब ये बात है। इसका मतलब है कि आप जैसे सीनियर आदमी को भी जो तमाम बातों को जानता भी है और पढ़े लिखे लीडरान में आपका भी शुमार है, तो आपको तो पता था कि जी इस वक्त हमारी कंडीशन ये है कि हम पंजाब से बाहर नहीं जीत सकेंगे, इसका मतलब पता था आपको। देखिए, मैं ये समझता हूँ चलो, मैं ये समझता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन करना चाहिए था वो यही है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें क्यों नहीं ले रही। तो मैं ये समझता हूँ इसलिए नहीं ले रही, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात गर्गो हैं वो आगे लागे करवा वो अकेली गवर्नमेंट पीएमएलएन की गवर्नमेंट हल नहीं कर सकेगी। लेकिन मुझे यकीन वासिक है कि यही काम पीएमएलएन ने किया था और अब भी करेगी। वो कैसे कि जब एटमी पावर बना था मुल्क, जब 8 मई को हमने एटमी धमाके किए थे, तो कितनी 28 मई को तो कितनी ज्यादा पाबंदियां लगी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। हमारे फंड जो थे, जो एफसी अकाउंट थे, वो फ्रीज कर दिए गए। सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। इसके बावजूद और उस पर हुआ क्या था? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी नहीं डालने दिया गया और FATF में भी नहीं डालने दिया गया, और पाकिस्तान को उस वक्त भी बचाया मियां नवाज शरीफ ने। सर सुन तो ले, मियां नवाज शरीफ ने सर ये सियासी बात है सर। ये देखिए जिस वक्त ये सुन तो ले, पाकिस्तान की मैशत को बचाएंगे सर सुन तो ले, मैशत का ये हाल था सर, मैशत का ये हाल था, मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ था, आपने धमाके के बाद भी आप कर्ज उतारो मुल्क संवारो जैसी मुहिम शुरू करके आवाम का पैसा वो कहाँ गया आज तक नहीं पता चला, ये करते रहे। लेकिन मैं पुरानी बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि आज हलफ उठा लिया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने, अपने ओहदे का भी हलफ उठा लिया उन्होंने, और अच्छी बात है कि जी अब वो वज़ीर आज़म के तौर पर अब जो फैसले वो करेंगे, ज़ाहिर इसलिए हवाले से मैंने ये कहा आपसे कि जो बड़ी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, सबसे बड़ा मसला आप भी जानते हैं बाजवा साहब कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला दरपेश है मुल्क कौम को मईशत का है, और आवाम की बात करते हैं तो ज़ाहिर है महंगाई। इसके लिए सर क्या लाएमल है आपके पास? देखिए बात ये है
کہ اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک ٹیم ہے، اور ہم جو تمام پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو پاکستان کو زر مبادلہ دیتے ہیں، جو پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم فوری طور پہ انشاءاللہ کسان کے وہ دیکھیں نا، میاں شہباز شریف صاحب کی اگر آپ نے تقریر سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم بیج دیں گے فری میں، اور کسان کو کھاد سستی دیں گے، اور جو ادویات ہیں وہ ہم سستی دیں گے، اور اسی طریقے سے ہم پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کریں گے اور اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے۔ جب ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو ہماری کرنسی یقیناً مضبوط ہوگی، اور یقیناً اگر جب ہماری کرنسی مضبوط ہوگی تو ہم ڈالر پہ کنٹرول کریں گے، سر اور یہ روس اور دیگر درست ہے، ممالک سے بالکل سستے صحیح ہے، داموں تیل خرید کے بالکل صحیح ہے انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کو سہارا دیں سر۔ گے۔ سنیں یہ بالکل صحیح ہے، بہت سی بات ہے، یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس پہ عمل درآمد ہو، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے میں کوئی 2-4-10 دن 2-4-6 مہینے نہیں لگیں گے، اس میں ظاہر سال لگتے ہیں سر، 2 سال 3 سال کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے، تو عوام جب تک کیا کرے گی سر جو مہنگائی کے چکے میں پس رہے ہیں؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، مہنگائی سے عوام کا جینا دوبر ہے، لیکن اس کے لیے بھی میاں شہباز صاحب نے اور میاں نواز صاحب نے جب ایک میاں نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اس کے لیے کم از کم 2 سال تو لگیں گے۔ اب دیکھیں، کوئی آنکھ سے جھپکنے میں تو کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، بالکل اور عوام کو بھی پتا ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، اکیلے پاکستان میں نہیں ہے، عوام کو اس بات کا ادراک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے عوام کو جس طریقے سے سر یہ مثال نہ پنجاب دیں، مریم بی بی یہ نے ایک بہت بڑا پیکج جو ہے وہ دینے جا رہی ہیں لوگوں کو، تو اس کے لیے بھی بہت سر زیادہ وہ رقم دی گئی ہے، مریم اور بی بی نے عوام کو مریم یقیناً یہ ایک مریم بہت بہتر فیصلہ ہے، اور عوام کے غریب لوگوں کو، جو عوام غریب لوگ ہیں ان کو جب یہ پیکج ملے گا تو یقیناً رمضان کا مہینہ اور عید ان کے لیے بہتر گزرے گی، اور سر اس یہ چھوٹے چھوٹے ریلیف ہم دیں گے انشاءاللہ۔ سر اس پہ بھی گفتگو کیجیے نا کہ جی نواز شریف نہیں وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب پارٹی میں نہیں، کوئی اور بندہ اس قابل نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ویژنری نہیں ہے، حمزہ شہباز نہیں ہے وزیر اعلیٰ تو مریم بی بی ہوں گی، یعنی گھر سے باہر بات نہیں نکلے گی، جتنے بھی ذہین لوگ ہیں وہ نہیں نواز شریف صاحب کے خاندان میں ہی ہیں، باقی پارٹی کے لوگ جو آپ کے نہیں پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں زیادہ، نہ دیکھیے، سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے ہاں، ان کو۔ میری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جب میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو جب پارٹی میں سے، جب فرض کریں آپ کے پاس 90 سیٹیں ہوں، 90 سیٹوں میں سے ایک آدمی کو جب بنایا جاتا ہے تو پھر جو دیگر ارکان ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بنایا گیا ہے، میں کیوں نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پہلے عباس شریف صاحب کو بنا کے دیکھ لیا، اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں لیول اپ چلا گیا، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک اپنی پارٹی بنانے جا رہا ہوں، اس لیے اپنی پارٹی کو بھی بچانے کے لیے اور پارٹی کو اختلافات سے بچانے کے لیے جب میاں شہباز شریف صاحب کا نام آیا تو پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی نے نہیں کہا کہ مجھے بنایا جائے۔ نہیں نمبر ون کا سوال تو لے لیں سر، نمبر ون کا سوال تو لے لیں، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ 100 سال کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ جی چونکہ اعتراض ہو جاتا ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آئندہ 100 سال نواز شریف صاحب کے گھر میں رہے گی وزارت عظمیٰ بھی ہو یا سی ایم ہو یا پی ایم ہو؟ مجھے ذرا میں سن نہیں سکا، ذرا دوبارہ مجھے سر اس کا آواز جو ہے نا آپ کے جواب سے یہ مطلب نکال لیا جائے، اخذ کر لیا جائے کہ اعتراض کرتے ہیں چونکہ لوگ، اس لیے آئندہ 100 سال بھی اگر آپ کی پارٹی ہوتی ہے تو 100 سال پی ایم اور سی ایم نواز شریف صاحب کے گھر سے ہی بنے گا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے سر، 100 سال کی بات نہیں ہے۔ تو اعتراض تو ہوگا نا سر یہ پھر؟ دیکھیں، نہیں، یہ صرف ہماری پارٹی میں نہیں ہے، مجھے یہ سر بتائیں اپنی بات کریں، پاکستان پیپلز اپنی پارٹی میں اپنی ایسا اپنی نہیں ہے؟ اپنی کیا اپنی دلیل اپنی اور بات ہمارے کر اسلام اپنی میں بات ایسا کریں نہیں ہے؟ سر، اپنی بات نہیں کریں سر، نہیں سر، اس وقت ان کا نمائندہ موجود نہیں ہے، آپ نون لیگ کے نمائندے ہو۔ نہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے دیکھنا ہے مطلب جو آصف مرکز باجوہ ہے، جو کیوں نہیں ہمارے بن سکتا MLAs سی ہیں، ایم؟ سر جو آصف ہماری باجوہ پارلیمنٹری، سر آصف باجوہ سی ایم پی ایم ساری عمر کیوں نہیں بن سکے گا؟ وجہ کیا کمی کیا ہے آپ کے اندر؟ نہیں سر، نہیں بن بھی سکتا ہے، دیکھیں کیوں نہیں بن سکتا۔ 200 اعتراض ہوگا نا کو بنایا سر، گیا، اعتراض اور ہوگا غلام احمد روانی کو بنایا گیا، سر، اعتراض ہوگا شاہد عباسی صاحب کو بنایا گیا، سر، اعتراض اور ہوگا۔ دیکھیں یہ نہیں ہے۔ آپ ہی نے دیکھیں، بتایا پنجاب کی صدارت سر، پنجاب کی صدارت رانا ثناء اللہ صاحب کو دی سر گئی، ایسی نہیں ہے۔ سر آپ نے بتایا ہے کہ کسی اور کو بناتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے پھر۔ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ میں آپ کو میں نے عرض کی
کہ جب آپ کسی دوسرے کو لے کے جاتے ہیں تو پھر پارٹی میں اختلاف بڑھتا ہے. اب مریم بی بی آئیں گے تو پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر حمزہ صاحب ہوتے تو پھر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن پھر آپ نے کہنا تھا کہ اوپر باپ وزیر اعظم اور نیچے وزیر اعلیٰ بیٹے کو منا رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ چلے مریم بی بی بھی جو ہے وہ ہماری چیف آرگنائزر ہے اور وہ بھی یہ سمجھتی ہیں, اور ہماری پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں دیکھنا چاہیے کہ مریم بی بی جو ہے وہ بڑی گھٹک ہے. اچھا سر, اس پہ آئیے سر, میں چاہتا ہوں پروگرام کے آخر میں اس پہ ضرور بات کیجئے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اتحادی دو, یعنی کہ بات کر رہے ہیں سابقہ اتحادی, اب بھی ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن ظاہر اختلافات ان کی اپنی جگہ. میں بات کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. وہ کہتے ہیں جی 2018 سے زیادہ 2024 میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. اور دوسری بات پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کی میں کروں تو ان کو بھی ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ کو ووٹ ضرور دیے ہیں لیکن ان کو بھی وزارتیں نہیں مل رہی, یا شاید ان کے ووٹ کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی, دو پارٹیاں مل کے بآسانی حکومت بنا سکتی تھیں, تو اس لیے دونوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے سر. نہیں سر, نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ مولانا صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کے تعلقات جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب دونوں کے ساتھ ہیں, اور میں شاید وہ بات نہیں کر سکتا. دیکھیں اس میں بھی کچھ تحفظات تھے, شاید وہ سمجھتے ہوں کہ یہ فلاں فلاں جو عہدے ہیں یہ مجھے نہیں دیا گیا, اور یہ پیپلز پارٹی کو اس طرح کی جو اس طرح یہ اختلافات ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے انشاءاللہ وہ کسی انارکی کا اور کسی تحریک کا کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں میں تحریک چلاؤں گا, وہ تو کہہ رہے ہیں تحریک چلاؤں گا میں. دیکھیں نہیں بنے گا, میرا خیال ہے. دیکھیں آپ محمود رئیس صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے چیئرمین بانی پی ٹی آئی کے خلاف. یہ بات نہ کریں سر, یہ بات نہ کریں, یہ بات نہ کریں, یہ بات نہ کریں, یہ بات نہ کریں سر, یہ بات نہ کریں. آج کے حریف کل کے حریف, سر 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 آج کے حریف ہو سکتے ہیں. باجو صاحب یہ اب آپ جیسا سمجھدار آدمی یہ باتیں کرے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس پارٹی کے بارے میں, وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سر یہ باتیں نہ کریں. ریپیٹ کریں آواز. سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا اعتراض درست اس لیے نہیں ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ کہتے رہے, پیپلز پارٹی والے آپ کے بارے میں کچھ کہتے رہے, تو یہ باتیں تو پھر اسی طرح رہیں گی. ہاں یہ دیکھیں, یہ دیکھیں چلے پیپلز پارٹی والے ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بڑا کچھ فرماتے رہے. لیکن میں آپ کو کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اکابرین میں سے اور کبھی کسی لیڈر نے بھی ان کی بات کا جواب نہیں دیا. اور جب آپ ہمیں سوال کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کی بات کو اگر آصف زرداری صاحب سیریس نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیچیور ہے, تو ہم ان کی بات کا جواب نہیں دیتے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ایسے اختلافات نہ پیدا ہو جائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 90 کی دہائی کی سیاست میں. اچھا ایم کیو ایم کا سر لاسٹ ایم کیو ایم کا جواب دے دیں کہ ایم کیو ایم سے الیکشن سے پہلے ہی بات ہو گئی تھی, لیکن اب وہ بڑے ناراض گھوم رہے ہیں, خفا آڈیو لیک بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں دیکھیے جی ہمیں تو لفٹ نہیں کرائی انہوں نے, پہلے کچھ کہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے نمبرز پورے ہو گئے ہیں, اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جی ان کے ساتھ ان کو وزارتیں دینے کی یا گورنر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ گورنر بھی سندھ میں نون لیگ کا ہوگا؟ میں آپ کو تھوڑا ایک سٹیپ آگے جا کے آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں جی. وہ انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خواہش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ترقی کی طرف جائے, اور سندھ بھی ترقی کی طرف جائے, بلوچستان بھی جائے, کے پی کے بھی جائے, پنجاب بھی جائے. ظاہر پاکستان ہے سر سارا. میری بات تو سن لیں سر, لیٹ می کمپلیٹ. پاکستان مسلم لیگ نون کی خواہش یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا نظام وضع کریں, کچھ ایسا طریقہ کار وضع کریں کہ یہ نہ ہو کہ ایم کے ایم جو ہے مرکز میں ہمارے ساتھ ہو اور سندھ میں وہ وہاں پہ بہت زیادہ اختلافات کی طرف اختیار کر جائے, اور اس وجہ سے لوگوں کو مسائل کا شکار ہونا پڑے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا ٹھنڈے بڑے کول مائنڈیڈ ہو کے ایسے فیصلے کریں کہ سندھ میں بھی جو ایم کے ایم ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر اور اتحادی جماعت کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ سندھ کے عوام کو بھی ریلیف دیا جا سکے. تو اس پر بھائی صاحب کام ہو رہا ہے؟ آپ نے گزارش کی ہے آصف زرداری صاحب سے کہ ان کو شامل کر لیں؟ کس میں آپ نون لیگ نے کیا پیپلز پارٹی والوں سے گزارش کی ہے کہ ایم کیو ایم کو ساتھ رکھیں سندھ میں؟ نہیں, یہ اوپن بات نہیں ہے, یہ اندر کی بات میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ہماری خواہش یہی ہے, اور اس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے جو
अंदर अंदर हम मतलब बैक डोर आते हैं कि हम चाहते हैं कि इख्तिलाफात जो है वो एमकेएम के साथ शिद्दत न इख्तियार करें और कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि सिंध के अवाम को भी जो तशनगी रहेगी वो नहीं होनी वो नहीं चाहिए। होनी चाहिए। उनके काम जो है सूबाई लेवल पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी उनके काम जो है वो होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग हमारे साथ थे, और जाते जाते खबर ये देकर गए हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है नून लीग, और वो चाहते हैं कि सिंध में अकोमोडेट किया जाए एमक्यूएम पाकिस्तान को। और एमक्यूएम पाकिस्तान का रवैया भी ये लगता है, क्योंकि पहले बड़े जारहाना थे पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन अब वो जारहाना नहीं रहे बल्कि बैकफुट पर हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले अब जो है वो लेना नहीं चाहते एमक्यूएम पाकिस्तान को साथ। उनको ज़रूरत भी नहीं है, 110 से ज़ायद उनके पास जब यहाँ नशिस्तें मौजूद हैं, बआसानी वज़ीर आला उन्होंने बना दिया है, ज़रूरत तो उनको नहीं है। लेकिन अब अगर गुजारिश की है नून लीग ने तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले क्या जवाब देते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आपने बहुत ख्याल रखिएगा। बोलने की बात।